بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام الآية۔ احباب گرامی، آج نماز تراویح میں آپ نے سورۃ المائدہ مکمل سماعت فرمائی ہے، جس کا آغاز چھٹے پارے سے ہوتا ہے اور 7ویں پارے کے پہلے ربع چوتھائی تک یہ سورہ مبارکہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ 120 آیات اور 16 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور المائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ چونکہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گزارش کریں، درخواست کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مختلف کھانوں سے سجا ایک دسترخوان آسمانوں سے نازل فرمائیں اور ہم وہ کھانے کھائیں۔ اس کے بعد وہ دن ہم عید کے طور پر مقرر کر لیں گے اور ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دسترخوان اترا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے عیسیٰ، میں یہ دسترخوان تو اتار دیتا ہوں، لیکن اس کے اترنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو میں ایسی سزا دوں گا کہ یہ سزا نہ پہلے کسی کو ملی ہوگی نہ بعد میں ملے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس خواہش سے دستبردار ہو گئے تھے، اس لیے یہ دسترخوان نہیں اترا۔ لیکن ہمارے پاکستان کے چند لوگ، ان کو یہاں سے ایک دلیل مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عید منائی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ عیسائیوں نے کہا کہ اے اللہ، دسترخوان اتار، ہم عید کا دن بنائیں۔ جب آسمان سے دسترخوان اترے تو وہ دن عید کا ہو سکتا ہے، جب رسول آئے تو وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرحال اس کا سادہ سا جواب ہے کہ رسول کے آنے پہ اگر یہ دن عید کا دن تھا تو پھر اس عید کا پتہ صدیق کو کیوں نہیں چلا؟ فاروق نے یہ عید کیوں نہیں منائی؟ عثمان اس سے لا علم کیسے رہ گئے؟ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس عید سے محروم کیوں رہ گئے؟ حضرات گرامی، یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو 3 موضوعات کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا موضوع وہ احکامات کا ہے جو اکثر مدنی صورتوں میں بیان ہوا۔
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اوفو بالعقود، عہد معاہدے ان کو پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو معاہدے تم نے کیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر، یا عالم ارواح میں جب اللہ تعالی نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے تسلیم کیا، ان کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد اسلام، قرآن جو تم سے مطالبات کرتا ہے انہیں پورا کرو، آپس میں جو عہد معاہدے کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو۔ اس کے بعد مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں حالت احرام میں شکار سے منع فرمایا۔ حالت احرام میں حاجی محرم آدمی شکار نہیں کر سکتا۔ پھر مالک کائنات نے شکار کے آداب میں یہ بھی اجازت دی کہ اگر شکاری آدمی کسی جانور کی اتنی تربیت اور ٹریننگ کر لیتا ہے کہ وہ شکار کرنے لگ جاتا ہے تو شریعت مطہرہ نے ایسے شکار کو کھانے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ شریعت مطہرہ نے، قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں پھر ان کھانوں کا بھی ذکر فرمایا جو حرام کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایسا جانور جو کسی اونچائی سے گرا اور مر گیا، ایسا جانور جس کو دور سے نشانہ بنایا گیا اور وہ مر گیا یعنی ذبح نہیں کیا گیا، ایسا جانور جو چوٹ کی وجہ سے مر گیا، شریعت مطہرہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ والمنخنقہ، وہ جانور جس کا گلا دبایا گیا، گلا دبنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا تو شریعت مطہرہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس کے اوپر تم نے چھری نہیں چلائی، تکبیر نہیں پڑھی، خود بخود اپنی موت مر گیا تو اس کو بھی شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا اور اسے کہا المیتہ۔ یہاں میں ضمناً بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہتا چلوں، قرآن کریم نے کہا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے، وہ جانور جس کے اوپر تم نے تکبیر نہیں پڑھی، چھری نہیں چلائی، وہ حرام ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر کے لوگ مچھلی خود بخود مر جاتی ہے لیکن کھا لیتے ہیں، مکڑی خود بخود مر جاتی ہے لیکن کھا لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا المیتہ، حالانکہ یہ میتہ ہے اور یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں کھاتے ہیں؟ بتائیں گے جی اس لیے کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے خاص کر دیا ہے، اور حدیث نے کہا احلت لنا میتتان والدمان، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں خون کو بھی، جو جانور کے گلے سے بہہ جائے اس خون کو بھی شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو کہیں گے جی اس لیے کہ حدیث مبارکہ نے دو خون، ایک جگر اور دوسرا تلی، اور دو مردار، ایک مکڑی اور دوسرا مچھلی، حلال قرار دی ہے حدیث مبارکہ نے، اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ جب کھانے کے وقت تمہیں حدیث یاد آ جاتی ہے تو نماز کے وقت بھی حدیث یاد کر لیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ادھر کہتے ہو نہیں جی یہ حدیث تو قرآن کے مخالف ہے اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو قرآن کے مخالف سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہو تو پھر وہ میتہ والی حدیث بھی تو قرآن کے مخالف ہے، اگر یہی نظریہ اور عقیدہ رکھنا ہے۔ جبکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور فرقان حمید اس کی تفسیر و تشریح ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ قرآن کریم نے تمام میتہ حرام کر دیے، حدیث نے اس سے دو چیزیں حلال کر لیں، دو چیزیں مستثنا کر لیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے امام کے پیچھے یا مطلق طور پر جب ہم کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن پڑھنے سے منع فرما دیا، شور و غوغا کرنے سے منع فرما دیا، لیکن حدیث مبارکہ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مالک کائنات نے میتہ، اس کی حرمت کا بیان کیا، خون جو جانور سے بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کے گوشت کو شریعت مطہرہ نے، قرآن کریم نے حرام قرار دیا۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ،
اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جائے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب وہ اور چاہے کوئی ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، جو بھی ہو، جو چیز کسی غیر کے نام پہ دی جائے گی وہ چیز قرآن کریم نے حرام قرار دی ہے۔ حلال وہ ہے جس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کھانا لایا گیا، کسی کپڑے میں بندھا ہوا گوشت ہے، آپ علیہ السلام کو دیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے لیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد کر دیا۔ مکے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا آکل مما تذبحون علی نصبکم، میں وہ نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے ہو، میں اگر کھاتا ہوں تو وہ کھانا کھاتا ہوں جس کو اللہ کے نام پہ دیا جائے، اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو کیا مطلب کہ وہ چیز حلال ہے جس کو اللہ کے لیے دیا گیا، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دیا گیا، ذبح کیا گیا، منسوب کیا گیا، وہ حلال نہیں۔ حضرات گرامی، پھر احکام کے باب میں اسی سورہ مبارکہ میں مالک کائنات نے وضو کا حکم دیا کہ وضو کریں، جب نماز کی طرف کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے، لیکن اگر عذر کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کی اجازت بھی قرآن کریم اور فرقان حمید نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح احکام کے باب میں اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور یہ بیان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا، جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ غصے اور طیش میں آ گیا اور کہا اپنے اس بھائی کو جس کی قربانی قبول ہوئی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ بہرحال وہ جس کی قربانی قبول ہوئی کہنے لگا کہ یاد رکھ، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، قتل کرنا چاہے گا، میں پھر بھی تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے خوف اور ڈر آتا ہے، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اور یہ قانون ہے میرے پروردگار کا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اگر قربانی قبول کرتا ہے تو متقی کی کرتا ہے، عبادت قبول کرتا ہے تو متقی کی کرتا ہے۔ اگر میرا مالک اچھائی نیکی قبول کرتا ہے تو متقی بندے کی قبول کرتا ہے۔ اور احباب گرامی، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو میرا اللہ تبارک و تعالی ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ حضرات گرامی، احکام کے باب میں ہی مالک کائنات نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیں اہل کتاب کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر احکام کے باب میں پروردگار عالم نے قسم، اس کے متعلق حکم دیا کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ اگر قسم اٹھائی ہے تو اس کو پورا کرو، یہی ایماندار کی شان ہے۔ کسی وجہ سے قسم پوری نہیں کر سکا تو پھر اس کا کفارہ بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کھانا نہیں کھلا سکتا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، ان کو کپڑا نہیں دے سکتا 10 تو پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی بھی وسعت اور طاقت نہیں ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑا نہیں دے سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر یہ 3 دنوں کے روزے رکھ لے، 3 دنوں کے روزے رکھ لے۔ ماشاءاللہ اس بات پہ آپ کافی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ آسان بات ہے روزوں والی۔ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے پہنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، احکام کے باب میں مالک کائنات نے دیگر بہت سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ دوسرا عنوان جو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے وہ اہل کتاب کے متعلق کچھ ہدایات ہیں۔ اہل کتاب کے متعلق کہ اہل کتاب سے اگر تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے متعلق شریعت مطہرہ نے، قرآن مجید نے یہ پالیسی بھی عطا فرمائی ہے کہ تم اہل کتاب کو اپنا دوست مت بناؤ، دوست نہ بناؤ اہل کتاب کو۔ اور مالک کائنات نے کئی بار یہ فرمایا
کہ کبھی بھی یہودی اور عیسائی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں، اپنے پاکستان میں اگر نظر دوڑا لیں تو ہمارے حکمرانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اڈے ان کو دیے، زمین ان کو دی، دھماکے کرنے کی اجازت ان کو دی، ڈرون حملے کرنے کا موقع ان کو دیا، اپنے ملک کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں اٹھا اٹھا کر ان کو دی، اپنے ملک کے باشندے ان کے حوالے کیے، اپنے ہی علماء کو دہشت گرد تک آپ کے پاکستانیوں نے کہا۔ لیکن اس کے باوجود یہودی کہتے ہیں ڈو مور، مزید چاہیے، مزید کچھ کرو، ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کریم کا اعلان سچ ہے، برحق ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانے سے منع فرمایا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانا یہ منافقین کی علامت ہے، مومنوں کا وطیرہ نہیں ہے، مومنوں کی یہ علامت نہیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہودی، عیسائی، اہل کتاب، ان کے متعلق یہ پالیسی دی ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آتے ہیں، جھگڑا لے کر آتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں، جو اللہ نے شریعت ہمیں دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہودی آ گیا تو ہم تورات کے مطابق فیصلہ کریں، عیسائی آ گیا تو انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، نہیں، ہم ان میں فیصلہ کریں گے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ احباب گرامی، اس کے ساتھ مالک کائنات نے انہیں یہ بھی پیغام دیا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو کتابیں عطا فرمائیں، یہود کو تورات عطا فرمائی، عیسائیوں کو انجیل عطا فرمائی، اگر میرے پروردگار نے فرمایا اگر یہ لوگ ان میں تحریف کیے بغیر ان کتابوں کو قائم کرتے، ان کے قوانین کو نافذ کرتے، ان پہ عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میرا اللہ اوپر سے بھی نعمتوں کی بارشیں برسا دیتا، میرا اللہ زمین سے بھی انہیں نعمتیں عطا فرماتا۔ حضرات گرامی، یہ پیغام صرف یہودی اور عیسائی کو نہیں، یہ پیغام آج کے مسلمان کو بھی ہے کہ جھولی پھیلا کر کبھی امریکہ کے آگے جاتا ہے، کبھی پاؤنڈ لینے کے لیے انگلینڈ کا رخ کرتا ہے، کبھی یہ انجن مانگنے کے لیے انڈیا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور کبھی یہ راہداری کے لیے چین کا غلام بنا پھرتا ہے، مختلف قسم کے غیر مسلموں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، غور کر لیجئے، آپ کے پاس سب سے بڑا مین اور بنیادی نسخہ یہ ہے، آپ اللہ کے قرآن کو اپنے ملک میں نافذ کر لیں، اللہ کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کر لیں، اللہ کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کر لیں، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے ملک میں نافذ کر لیں، آپ کو کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میرا اللہ اوپر سے نیچے سے نعمتوں کی بارشیں برسا دے گا، بشرطے کہ ہم کتاب اللہ کو نافذ کر لیں۔ لیکن اگر کتاب اللہ کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی بھیک مانگتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جو آخری عنوان قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے حوالے سے آخری، ویسے تو میں احاطہ نہیں کر سکتا قرآن کی ان علوم کا اور تعلیمات کا، وہ ہے تکمیل دین کے حوالے سے۔ مالک کائنات نے یہ بشارت اور خوشخبری دی پیغمبر کریم کی امت کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کائنات کے لوگوں، سلسلہ رسالت چلا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک چلتا رہا۔ پیغمبر کریم آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی کی امت کو مکمل اور کامل نظام نہیں ملا۔ اگر مکمل اور کامل نظام ملا تو محمد رسول اللہ کی امت کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو بطور دین اس امت کے لیے میرے پروردگار نے پسند فرمایا۔ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ ہم بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، ہم نے کسی نے بہشتی زیور کو پسند فرمایا، کسی نے فقہ حنفی کو پسند فرمایا، کسی نے فقہ شافی کو پسند فرمایا، کسی نے فقہ حنبلی کو پسند فرمایا۔ میرا مالک کہتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا،
اس دین کو پسند فرمایا جس پہ صدیق و فاروق نے عمل کیا۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں خصوصی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 3 قسم کا عقیدہ عیسائیوں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے۔ کچھ عیسائی کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک یہ بھی نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 الہ اور 3 معبود ہیں، ان 3 معبودوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو بیٹے پہ کفایت نہیں کرتا تھا، جو تینوں میں سے تیسرا بھی نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ اللہ جو عرش پہ اللہ ہے در حقیقت وہ مسیح بن مریم بن کے ہمارے اندر اتر آیا ہے۔ اللہ اور مسیح بن مریم، اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ اور یہ نظریہ لاہور کے مینار پاکستان کے اوپر بھی ایک مولوی صاحب نے دیا تھا جب وہ 12 ربیع الاول کو تقریر کرتے ہوئے بڑے وجد میں آیا اور کہا ہیک کے جیڑا ہیک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ یہ نظریہ ادھر بھی دیا گیا۔ میرے مالک کائنات نے بڑا پیارا اعلان فرمایا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ 3 معبودوں میں سے تیسرے معبود، نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ الہ و معبود، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ ہیں تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم سچی پاک دامن، اور کانا یاکلان الطعام، نہ عیسیٰ الہ نہ ان کی ماں الہ، نہ عیسیٰ معبود نہ ان کی ماں معبود، نہ عیسیٰ مشکل کشا نہ ان کی والدہ مشکل کشا۔ میرے اللہ کیوں؟ فرمایا کانا یاکلان الطعام، کیونکہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مخلوق سے معبود ہونے کی نفی اور بھی بڑے دلائل سے ہوتی ہے، لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہوتا، جو کھانا کھائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو کھانا کھائے وہ داتا و دستگیر نہیں ہوتا، جو کھانا کھائے وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہوتا، جو کھانا کھائے وہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ تو لینے والا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کھانا کھانا ہے۔ اور معبود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ وہ ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے، جو لوگوں کو روزی دیتا ہے کسی سے روزی اور کھانا مانگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے وہ معبود ہے، اور جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ تھوڑے سے اختصار کے ساتھ دیکھ لیں کہ وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے معبود بنایا، جن کو سجدے کیے، جن کو مشکل کشا کہا، جن کو داتا و دستگیر کہا، کیا وہ کھانا کھاتے تھے؟ اگر نہیں کھاتے تھے تو غور و فکر ہو سکتے ہیں ان کی بات پہ، لیکن اگر وہ کھانا کھاتے تھے پھر تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اب غور فرما لیجئے، ایک مشکل کشا ہمارے ملتان میں بنے کہ جی دیکھیں تم انہیں مشکل کشا نہیں مانتے، جی ان کی کوئی بتلائیے مشکل کشائی، کہتے ہیں بھوک لگی تھی، پھر کیا ہوا؟ بوٹی لے کے آئے، پھر کیا ہوا؟ ماچس ہمسایوں نے نہ دی، پھر کیا ہوا؟ سورج کو نیچے لے کے آئے، بوٹی بھونی کھا گئے۔ میں نے کہا یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں، اگر مشکل کشا ہوتے بوٹی نہ کھاتے۔ جو بوٹی کھائے گوشت کھائے وہ مشکل کشا نہیں۔ دوسرا سن لے، یہ جی گنج شکر ہے، کیسے گرے منہ میں مٹی گئی، مٹی شکر بن گئی، شکر کھا لی، جو شکر کھائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا وہ ہے جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ آگے چلیے، علی المرتضیٰ سفر سے واپس آئے، فاطمہ کچھ کھانے کو ہے، سیدہ فاطمہ نے قربانی کا گوشت پڑا ہوا تھا تیار کر کے علی المرتضیٰ کے سامنے رکھا، تھوڑا اختلاف بھی ہوا، بعد میں علی نے بھی کھایا، فاطمہ نے بھی کھایا، حسن نے بھی کھایا، حسین نے بھی کھایا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جب میرے حسن نے کھا لیا مشکل کشا نہ رہے، جب حسین نے کھا لیا مشکل کشا نہ رہے، جب فاطمہ الزہرا نے کھا لیا مشکل کشا نہ رہی، اور جب علی المرتضیٰ نے کھا لیا تو مشکل کشا نہ رہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرمایا صدیق کیوں پریشان ہو، فاروق کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے پیغمبر بھوک لگی ہے، فرمایا آؤ کسی صحابی کے گھر چلتے ہیں،
ہیں صحابی کے گھر گئے، میرے پیغمبر نے کھایا، صدیق نے کھایا، فاروق نے کھایا، جس سے ثابت ہوا یہ کھانے والے تھے۔ جو کھانے والا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے گھر 114 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کے گئے، جابر کے گھر دعوت کھائی۔ جس نے دعوت کھائی پیغمبر نے بتلا دیا جو کھائے وہ محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر آیا کرتے، فرماتے عائشہ کچھ چیز ہے کھانے کو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ملتی پیغمبر کھا لیتے، نہ ملتی میرے پیغمبر فرماتے میرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قانون اور اصول اور ضابطہ دے دیا، کائنات کے لوگوں جو کھائے وہ داتا نہیں، جو کھائے وہ مشکل کشا نہیں، جو کھائے وہ داتا و دستگیر نہیں، وہ بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ کون ہے داتا و دستگیر؟ فرمایا یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔